جناب مولانا محمد طاہر مدنی صاحب کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام اور محترم سامعین، ائمہ مساجد کی تنظیم کی طرف سے یہ ایک اہم اجلاس ہے جمعیت شباب الاسلام کے زیر انتظام، اور اس کا عنوان بہت اہم ہے، صالح معاشرہ کی تشکیل میں ائمہ کرام کا کردار اور ان کا رول۔ صالح معاشرہ کسے کہتے ہیں، اس کی نمایاں خوبیاں کیا ہیں؟ صالح معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جہاں اللہ کی بندگی ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہو، جہاں اخوت ہو، جہاں بھائی چارہ ہو، جہاں مواسات ہو، جہاں ہمدردی ہو، جہاں حقوق العباد کی ادائیگی ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ایک ایسا معاشرہ جہاں ایثار اور قربانی کا مظاہرہ ہو اور لوگ مل جل کر کے رہنے کی عادت ڈالیں۔ یہ امت مسلمہ پر قرض ہے کہ وہ ایسے معاشرے کا نمونہ پیش کرے، ایسا سماج بنائے، اور اگر ایسا سماج بنانے میں ہم کامیاب ہوں گے تو یہ اسلام کی دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا، لوگوں کو اسلام سے قریب کرے گا، اور لوگ یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو سماج اور معاشرہ بنتا ہے وہ کتنا بہترین معاشرہ ہوتا ہے، اور انسانیت کا وہاں کتنا احترام ہوتا ہے۔ اس میں ائمہ کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری اسلامی تاریخ کی روایت ہے کہ مسجد یہ آبادی کا مرکز ہوتی ہے، آبادی کا دل ہوتی ہے، اور مسجد کے ذریعے مختلف طرح کی سرگرمیاں انجام پاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ مسجد نبوی ہے، اور اس کے بعد جو مساجد ہیں وہ عبادت کا بھی مرکز تھے، تعلیم اور تربیت کا بھی مرکز تھے، سماجی مسائل بھی حل ہوتے تھے، باہر سے آئے ہوئے وفود سے ملاقات بھی ہوتی تھی، گوناگون سرگرمیاں مسجد کے ذریعے سے انجام پاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس مسجد کے جو امام ہیں، جو ائمہ مساجد ہیں، ان کا رول بہت اہم، کیونکہ ان کا اثر معاشرے پر بہت ہوتا ہے، ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا احترام ہوتا ہے، ان کا نفوذ ہوتا ہے معاشرے میں، اور مختلف طرح کی سرگرمیوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کی فکر سازی کرتے ہیں، ان کے کردار کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو صالح معاشرے کے بنانے میں جہاں بہت سی چیزوں کا اثر ہوتا ہے، وہاں گھر کا بھی اثر ہے، وہاں تعلیمی اداروں کا بھی اثر ہے، معاشرے کے بااثر جو لوگ ہیں ان کا بھی اثر پڑتا ہے۔ بہت زبردست جو اثر ہوتا ہے وہ ائمہ کرام کا ہوتا ہے، ان کی ایک دینی حیثیت ہے،
ایک روحانی حیثیت ہے، وہ ہمارے رہنما ہے، وہ ہمارے مقتدا ہے، تو ان کی جو کوششیں ہوں گی اس کے اثرات غیر معمولی طور سے پڑتے ہیں۔ تو ائمہ کے سلسلے میں یہ اس طرح کے پروگرام جس سے تذکیر اور یاد دہانی ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ ہمارے جو ائمہ ہیں ان کی ذمہ داری نماز کی امامت بھی ہے، اس کے علاوہ تذکیر بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، جمعہ کے بیانات کے ذریعے، مختلف پروگراموں کے ذریعے، دروس قرآن، دروس حدیث کے ذریعے وہ تذکیر کا کام بھی کرتے ہیں، تعلیم کا کام بھی کرتے ہیں، اور اپنے مسلیوں کے درمیان اجتماعیت کی روح بھی پیدا کرتے ہیں۔ ان کو احساس دلاتے ہیں کہ ہم ایک امت ہے۔ جس طرح سے ہمارے اسٹیج پر ہماری امت کے مختلف طبقات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مظاہرہ ہر سطح پہ ہونا چاہیے۔ فرق قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ مزاج کیسے بنے گا؟ اس مزاج کے لیے ایک تو جو ہمارے قائدین ہیں، علماء ہیں، ان کی بھی ذمہ داری، اس طرح کی جو نشستیں ہیں اس سے ایک پیغام جاتا ہے۔ ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کوششوں کے ذریعے سے امت میں اتحاد پیدا کرے، بھائی چارہ پیدا کرے، ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کرے۔ اختلافات رہے ہیں، صحابہ کے درمیان بھی رائےوں میں اختلافات رہے ہیں، لیکن وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، ایک جسد واحد کی طرح، تو وہ کیفیت جو ہے نیچے تک ہونی چاہیے۔ اس میں ہمارے ائمہ کا بہت کردار ہے، اس پر بھی ان کو، اسی طرح سے ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے معاشرتی شعور پیدا کریں، سماجی شعور پیدا کریں، ایک شہری کے کیا فرائض ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک مہذب شہری کس طرح سے رہتا ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، راستے کے کیا حقوق ہیں، جو کمزور لوگ ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو ہماری جو گفتگو ہو اور ہماری جو تذکیر ہو مختلف طرح کے موضوعات پہ ہونی چاہیے، حالات حاضرہ پہ بھی ہونی چاہیے۔ اس وقت ہندوستان میں ملت کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ تحفظ اوقاف کا ہے۔ نیا جو وقف ترمیمی ایکٹ بنا ہے اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے، تو ائمہ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے موضوعات کے سلسلے میں لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کریں، ان کے اندر بیداری پیدا کریں، اور ان کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے ہم اپنے اوقاف کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے نئے قانون کی روشنی میں امید پورٹل بنایا ہے، اس پہ اوقاف کی املاک کا رجسٹریشن کرانا ہے، کیسے یہ رجسٹریشن ہوگا، کس طرح سے اس کو ہم کریں، کیا کیا اس میں چیزیں مطلوب ہیں، کیا دشواریاں آ رہی ہیں، ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں املاک ہیں اوقاف کی، اور ایک بہت ہی مختصر مدت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا رجسٹریشن ہو جائے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے رہنمائی آئے گی، کچھ پریزنٹیشن بھی ہوگا کہ کس طرح سے کام کیا جائے۔ تو اس طرح کے مختلف امور ہیں جن میں ہمارے ائمہ ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے کہ جو نئی نسل ہے، نسل نو، اس کو بگاڑ سے کیسے بچایا جائے۔ کسی قوم کے لیے اس کے نوجوان بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آج کا جو ماحول ہے، سماج کا ماحول، تعلیمی اداروں کا ماحول، وہ بگاڑ کی طرف لے جا رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی بہت بگاڑ اور اخلاقی زوال یہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری ملت کا اتنا بڑا سرمایہ ہے نوجوانوں کی شکل میں، اس کی دین کی حفاظت، اس کے اخلاق کی تعمیر کیسے کی جائے، اس پر ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ارتداد سے بچانے کا مسئلہ ہے،
الحاد سے بچانے کا مسئلہ ہے، اپنی تہذیب سے بیگانہ ہو رہے ہیں، اپنی روایات سے بیگانہ ہو رہے ہیں، تو اس پہ ہمیں رول ادا کرنا چاہیے۔ خواتین، ظاہر ہے کہ خواتین کے ہاتھ میں بچے ہوتے ہیں اور بچوں کی تربیت گھر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ خواتین کی تربیت کیسے ہو، ان کو ذمہ داریاں کیسے یاد دلائی جائیں۔ اور الام مدرسۃ اذا عادتها عادت شعبا طیب الاراق، تو اس طرح کے بہت اہم موضوعات ہیں جن کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں اپنا رول ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے ائمہ کرام علمی ارتقاء کی طرف بھی برابر متوجہ ہیں، فکری طور سے ارتقاء کی طرف برابر متوجہ ہیں۔ ہمیں رہنمائی کا کام کرنا ہے، حالات حاضرہ سے بھی ہماری واقفیت ہونی چاہیے، وقت کے رجحانات سے ہماری واقفیت ہونی چاہیے، اور اپنی علمی استعداد کو بڑھانے کے لیے ہمیں برابر فکر مند رہنا چاہیے۔ ہمارا مطالعہ یہ مسلسل جاری رہنا چاہیے، یہ زندگی بھر کا کام ہے، یہ چیز کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارا مطالعہ گہرا بھی ہونا چاہیے اور وسیع بھی ہونا چاہیے۔ مطالعے میں وسعت بھی ہو، مطالعے میں تسلسل بھی ہو، اور مطالعہ گہرائی کے ساتھ کیا جائے۔ قرآن کا مطالعہ اچھا ہونا چاہیے، تفسیروں سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، بہت قیمتی تفاسیر ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ مختلف تفسیروں کی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں، تو اگر مختلف تفسیریں ہمارے مطالعے میں رہیں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سے علمی نکات جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوں۔ قرآن سے تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، حدیث کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ، اصول فقہ پہ نظر، اور ایک خاص چیز جو ہے سماجی اصلاح کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ ہے مقاصد شریعت پر نظر اور اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ۔ اس کا بہت اثر ہوتا ہے اگر یہ چیز ہمارے مطالعے میں رہے گی۔ بہت اچھی اچھی کتابیں اس پر اردو میں بھی آ گئی، عربی میں تو بہت شاندار کتابیں ہیں۔ تو مقاصد شریعت کو اگر ہم نگاہوں کے سامنے نہیں رکھیں گے تو ہماری ترجیحات سے نہیں۔ ترجیحات کا مسئلہ دین میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسی کو تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو تفقہ فی الدین، اس کے لیے اصول فقہ پہ نظر، قواعد شرعیہ پہ نظر، مقاصد شریعت کا مطالعہ، ان سب پہلوؤں سے اپنے مطالعے کو وسیع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حالات پر ہماری نظر ہونی چاہیے تاکہ ہماری گفتگو وہ حالات کے تناظر میں ہو اور حالات کے متعلق ہماری رہنمائی ہو۔ جن مسائل سے امت دوچار ہے اس کے بارے میں ہم اس کی رہنمائی کر سکیں، بتا سکیں۔ آج کل مسئلہ SIR کا آ گیا ہے، اب اس پہ ہماری رہنمائی ہونی چاہیے، ہم کو جانکاری ہونی چاہیے، اپنے مسلیوں کو ہم بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیسے اس کو انجام دینا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ووٹر لسٹ میں ہمارا نام ہو۔ ایک جمہوری ملک میں جو ووٹ کی طاقت ہوتی ہے وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ تو اگر ووٹر لسٹ ہی سے ہم غائب ہو جائیں گے تو ہم اس طاقت کا استعمال کیسے کر پائیں گے؟ فرقہ پرستی کو کیسے روک پائیں گے؟ فاشزم کو کیسے روک پائیں گے؟ اور اچھے لوگوں کو کیسے لا پائیں گے؟ تو یہ سب بہت اہم مسائل ہوتے ہیں جن پر ہماری نظر ہونی چاہیے اور ہماری جانب سے اس سلسلے میں رہنمائی ہونی چاہیے۔ جدید وسائل سے استفادہ کیجیے۔ آج کل جو جدید وسائل ہیں ان کے ذریعے سے بہت سی چیزوں تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے تفاسیر تک پہنچ سکتے ہیں، احادیث کے مجموعوں تک پہنچ سکتے ہیں، کسی مسئلے پہ آپ کو تحقیق کرنا ہے اس کے بارے میں مواد آپ کو مل سکتا ہے۔ اور ہمارے منتظمین کو یہ بھی چاہیے کہ ائمہ کی ایسی ٹریننگ کا بھی اہتمام کریں کہ وہ جدید وسائل سے کیسے استفادہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے
اس کے ذریعے سے آپ علمی خزانوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور حالات حاضرہ سے بھی